صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد ہے۔ اولاد کی نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں جو اولاد سے محروم ہیں۔ اور پھر اولاد کی محبت ایسی چیز ہے کہ اللہ نے ہر صحیح الفطر انسان کے دل میں رکھی ہے۔ اولاد کی محبت ولایت کے منافی نہیں ہے، یہ تقوی کے منافی نہیں ہے، یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، یہ نبوت کے منافی نہیں ہے، یہ اللہ کا نیک اور محبوب بندہ ہونے کے منافی نہیں ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ممبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرما ہوتے، سامنے دیکھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ ممبر سے اترے اور نواسے کو اٹھا لیا، اور پھر اس موقع پر یہ آیت پڑھی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ کا ایک معنی آزمائش ہے۔ سمجھایا یہ کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں اور ممبر پر تشریف فرما ہوں، مگر اولاد کی محبت نے مجھے ممبر سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا۔ بعض اوقات پیارے پیغمبر علیہ السلام سجدے میں ہوتے اور حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما میں سے کوئی آپ کی پیٹھ پر سوار ہوتے تو آپ ان بچوں کے لیے سجدہ طویل فرماتے۔ حضور علیہ السلام بچوں کے احساسات اور جذبات کا بہت خیال فرمایا کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز میں کھڑے ہوتے، قرات شروع فرماتے، کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات مختصر فرما لیتے کہ بچہ رو رہا ہے۔ بچے کو بھی تکلیف اور اس کی ماں جو آواز سن رہی ہے اس کو بھی تکلیف، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہو تو آپ قرات مختصر فرما لیتے تھے۔ یہ اولاد کی محبت ہی تو تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں، اور اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ دونوں بیٹے بڑھاپے میں ہی آپ کو ملے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی بڑھاپے میں اولاد کی تمنا کی تھی، دعا مانگی تھی۔ دعا تو جوانی ہی سے مانگتے ہوں گے، مگر بڑھاپے تک اس دعا کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہوتے تھے۔ 30 سال، 40 سال کسی مقصد کے لیے دعا مانگی اور مانگتے رہے تو وہ مقصد 40 سال کے بعد پورا ہوا، لیکن مایوس نہیں ہوئے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں، شرط یہ ہے کہ تم جلد بازی نہ کرو۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا کہ بندہ کہتا ہے دعوتو، میں نے بہت دعا کر لی، دعا کرتا رہا مگر میری دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے میں نے دعا کرنا چھوڑ دی۔ دعا چھوڑے نہیں بلکہ مستقل کرتے رہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ دیکھا حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے موسم کے بغیر پھل دیے، پوچھا اے مریم ان لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، عرض کرنے لگی اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ مریم کا جواب سن کر ترب اٹھے
ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر رب کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے اور دعا کی، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے مریم کو بے موسم کے پھل دینے والے، مجھے عمر کے اس دور میں اولاد عطا فرما دے جو بظاہر اولاد ملنے کا دور نہیں تھا۔ دوسری جگہ آتا ہے اللہ کے حضور عرض کیا، یا اللہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں، بڑھاپا بری طرح آ چکا ہے، لیکن میں اب بھی تجھ سے دعا کرتے ہوئے مایوس نہیں ہوں، مانگتا رہوں گا، چونکہ اولاد کی محبت ہر صحیح الفطر انسان کے دل میں اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ نے سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ عباد الرحمن رحمان کے مخصوص بندے، ان کی جو مختلف خصوصیات اور صفات اللہ نے بیان فرمائی، تو ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ میرے بندے مجھ سے دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں ہماری اولاد سے اور ہماری بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اللہ بیوی عطا فرما اور اولاد بھی عطا فرما، اور ایسی عطا فرما کہ وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، میرے لیے باعث غم نہ بنے، باعث زحمت نہ بنے، باعث عذاب نہ بنے، بلکہ میرے لیے باعث رحمت بن جائیں، باعث مسرت بن جائیں، باعث ٹھنڈک بن جائیں۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں اللہ نے اولاد عطا فرمائی، لیکن وہ اولاد ان کے لیے ذلت کا باعث بن جاتی ہے، اس کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ انسان کی سوچ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بیٹے عطا ہوں گے، بڑھاپے کی لاٹھی بنیں گے، میرا سہارا بنیں گے، زندگی کے سفر کا ساتھی بنیں گے، کاروبار کو سنبھالیں گے، پڑھ لکھ کر کمائیں گے، گھر کا خرچہ چلائیں گے۔ لیکن بعض اوقات اس کے برعکس ہوتا ہے کہ بیٹے تو مل جاتے ہیں لیکن گھر کو بنانے والے نہیں، گھر کو اجاڑنے والے، کاروبار کو چلانے والے نہیں، کاروبار کو تباہ کرنے والے، والدین کے لیے سہارا نہیں بلکہ خود والدین کو سہارا بنانے والے۔ والد بوڑھا ہو گیا لیکن اولاد کی خاطر اسے محنت کرنی پڑتی ہے، اپنی اولاد کے لیے سہارا بنا ہوا ہے، اولاد ان کے لیے سہارا نہیں بنتی۔ جبکہ انسان یہ سوچتا ہے اور یہ سوچ کر اولاد مانگتا ہے کہ یہ بیٹے میرے لیے باعث رحمت اور باعث مسرت ثابت ہوں گے۔ اور میرے عزیز محترم دوستوں، میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھیے گا اولاد وہی بہتر ہے جو نیک ہو، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، اور یہ اللہ کی مرضی سے ہے، جسے چاہے بیٹا دے اور جسے چاہے بیٹی دے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے اور جسے چاہے بیٹی عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ علم والا ہے، وہ قدرت والا ہے۔ میری نظر اپنے گھر کے خاندان پر ہے، اپنی ضروریات پر ہے، آپ کی نظر اپنے گھر اور خاندان کی ضروریات پر ہے، لیکن وہ جو عالمین کا رب ہے اس کی نظر سارے زمانے کی ضروریات پر ہے، وہ سارے زمانے کی مصلحتوں پر ہے، تو اس لیے وہ سارے زمانوں کی مصلحتوں اور ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے لڑکے بھی پیدا کرتا ہے، لڑکیاں بھی پیدا کرتا ہے۔ تو اولاد وہ بہتر ہے جو نیک بنے، جو واقع آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ بگڑی ہوئی اولاد بسا اوقات گھر کے سکون کو، والدین کے سکون کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور یہ بات جاننی چاہیے کہ اولاد کے بگاڑ میں بسا اوقات خود والدین کا کردار شامل ہوتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک والد نے اپنے بیٹے کے بارے میں شکایت کی کہ یا امیر المومنین، میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے اور میرے حقوق ادا نہیں کرتا۔ بیٹا پیش ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تو اس نے عرض کی